السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, بڑے میسیج دیکھ رہا ہوں. لسانی بھاگ گئی, لسانی والوں نے فراڈ کر دیا, میرے اپنے ہی لوگوں نے احتجاج کیا اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. میرے آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ ایس سی سی پی نے 51 کمپنیز کو نوٹس دیا اور بار بار نوٹس دیا, اور ہائی لائٹ اگر کسی کو کیا ہے نا تو وہ لسانی گروپ آف کمپنیز ہے. ہمیں ہی ہائی لائٹ کیوں کیا ہر معاملے کے اندر؟ جب بھی خبر لگی, جب بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ 51 کمپنیز کو نوٹس دیا یا کسی کو بھی نوٹس دیا, تو سب سے پہلے ہائی لائٹ کر کے لسانی کا نام ہی کیوں آتا رہا ہے؟ ذرا بیٹھ کے سوچنا. لسانی بھاگی نہیں ہے, لسانی کو بھگایا گیا ہے ایک مافیاز کے کہنے پہ. کچھ مافیاز نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر لسانی جس طرح, جس کامیابی کے ساتھ, جس طریقے کے ساتھ چل رہی ہے نا, کچھ دیر اور پاکستان کے اندر انہوں نے کام کیا تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی, ان کے اپنے بڑے بڑے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے میرے بادشاہ پہ, میرے اللہ پہ یقین ہے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بحال بھی ہوں گے اور ہم دوبارہ کام کر کے بھی دکھائیں گے. نیب کے نوٹس, ایس سی سی پی کے کیس بنانا, ایس سی سی پی نے بار بار ہمیں ہی ٹارگٹ کیا, ہمارے اوپر ہی سارے سوال کھڑے کیے. کیوں؟ اس سے پہلے کیا کمپنیاں پاکستان میں کام نہیں کر رہی؟ کیا اس سے پہلے اتنی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان لوگوں کو پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا؟ ان سب کمپنیوں کو نوٹس دینے کا ریزن یہ تھا کہ اگر اکیلا لسانی کو نوٹس گیا تو یہ کیس کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ اس چیز کا جواب مانگیں گے ہم سے کہ ہم ہی ٹارگٹ کیوں ہیں. اور میں آج بھی یہی کوشچن کروں گا کہ میں ہی ٹارگٹ کیوں تھا, لسانی کو ہی ٹارگٹ کیوں بنایا؟ لسانی کے ساتھ ہی جنگ تھی, لسانی کے اوپر ہی کیس تھے, لسانی غلط کر رہی ہے, لسانی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے. اس سے پہلے اتنی کمپنیاں جو سالوں سال سے کام کر رہی ہیں, ان کے پاس کیا ڈاکومنٹس تھے؟ اللہ کے بندو, مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر میرا قصور تھا. میں نے لوگوں کو روزگار مہیا کیا, میں نے غریب طبقے کو سپورٹ کرنا شروع کیا, میں نے لوگوں کو روزگار فراہم کیا, اور میرے وطن کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ سال پہلے کچھ الفاظ کہے تھے مصری گولڈن چوزے کے حوالے سے, انہوں نے کہے تھے اور میں نے کر کے دکھائے. میرا یہ قصور ہے اور میرا یہی قصور تھا کہ میں نے اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے اندر انویسٹرز کو بلانا شروع کر دیا تھا. میرا یہ قصور تھا. پورے یورپ سے میرے ساتھ انویسٹر اٹیچ تھے, پوری دنیا سے میرے ساتھ انویسٹر اٹیچ تھے, لوگ مجھے سپورٹ کرتے تھے, باہر کے لوگ پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہے تھے. تو یہ پاکستان کے فائدے کے لیے تھا کہ یہ میرے فائدے کے لیے تھا؟ میں نے اگر اتنی محنت کی, میں نے اگر اتنی سٹرگل کی, تو میں نے سارا کا سارا سسٹم پاکستان کے اندر رکھا, اپنا بزنس, اپنا فیوچر, اپنے آپ کو پاکستان کے اندر رکھ کے سب کچھ چلایا. تو میری یہ غلطیاں تھی. اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اپنی ان غلطیوں کا ازالہ بھی کروں گا, اور میں بتاؤں گا, ایک ایک بندے کا نام لوں گا جس طرح مجھے ٹارچر کیا, جو چیزیں میں نے فیس کی, جس جگہ پہ میں نے پیسے دیے سسٹم کو چلانے کے لیے, جس طرح میں روتا گڑگڑاتا رہا ان لوگوں کے سامنے, اور وہ مجھ پہ ہنستے رہے اور وہ مجھ پہ مسکراتے تھے, میرے اوپر بیٹھ کے طنزیہ لہجے کے میں گفتگو کرتے تھے کہ ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے, آپ کو جان سے مار دیں گے. میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ فیس کیا ہے. اتنا ٹارچر ہونے کے باوجود اگر میں ٹکا رہا ہوں نا, اگر میں نے کام کیا ہے, تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ دوبارہ سسٹم چلے گا, دوبارہ کمپنی چلے گی, اور اللہ کے حکم سے اگر میرے بادشاہ نے چاہا تو میں چلا کر دکھاؤں گا. اور میری ایک بات یاد رکھنا, اگر ہم دوبارہ واپس آئے, اگر دوبارہ میری مارکیٹ اوپن ہوئی, تو اللہ کے حکم سے یہ جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں نا, یہ اپنی ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے حکم سے جس
जिस तरीके के साथ, जिस सिस्टम के साथ मैं दोबारा वापस आऊंगा ना, तो आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली। और इंशाअल्लाह ये सिस्टम भी चलेगा, इसी तरह लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मैं निहायत अफसोस के साथ जिन लोगों ने एहतजाज किए, जिन लोगों ने पैनाफ्लेक्सें बनाई, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, शायद उनका भी कसूर नहीं है। मैंने अपने वॉइस नोट्स में कहा था, वॉइस मैसेजेस में पहले भी कहा था कि उन्हीं माफियाज के कुत्ते, उन्हीं माफियाज के करिंदे मेरे लोगों के साथ अटैच थे। उनको भड़काना, उनको हमारे खिलाफ चलाना और एक लेवल से अप्रोचें करवाना कि लसानी को बंद करवाओ, लसानी को बंद करवाओ। और बड़ी बड़ी सतह पे बैठ के ये प्लानिंगें होती रही हैं। अगर लसानी बंद नहीं होती, इस बंदे को मरवा दो। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जान के अंदर जान है, मेरे अंदर मेरी सांस जब तक चलती रही, मैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इस तवदो में रहूंगा कि मैं सिस्टम को दोबारा बहाल करके दिखाऊं। और ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह अनकरीब। अस्सलाम वालेकुम।